سن 1987 کی بات ہے۔ رامیش مجمدار ریلوے کے محکمے میں ملازم تھا۔ اس کا تعلق مغربی بنگال سے تھا، مگر تبادلے کے بعد وہ دہلی آ گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنی بیوی اور 2 چھوٹے بچوں کو بھی دہلی بلا لیا۔ پیسے بچانے کی نیت سے اس نے گاندھی نگر دہلی میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ کرایہ غیر معمولی طور پر بہت کم تھا، مگر مالک مکان نے 2 مہینے کا ایڈوانس لیا۔ کمرہ پہلی منزل پر تھا۔ برآمدے کے سامنے ایک اور کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ مالک مکان نے بتایا کہ یہ کمرہ اس کے بیٹے کا ہے، جو امریکہ میں رہتا ہے اور کبھی کبھار ہی آتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی رامیش کی بیوی کو عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ان سب کو مسلسل دیکھ رہا ہو، مگر اس نے اسے سفر کی تھکن سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ایک شام جب وہ دروازے کے پاس کھانا بنا رہی تھی تو اچانک اس نے پردے پر کسی کے گزرنے کا سایہ دیکھا۔ وہ فوراً باہر نکلی، مگر برآمدہ خالی تھا۔ سامنے والا بند کمرہ ویسے ہی خاموش کھڑا تھا۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ اسے پوری رات ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی آہستہ آہستہ برآمدے میں چل رہا ہو۔ اگلے دن جب وہ کپڑے دھونے نیچے گئی تو اس کا بڑا بیٹا چیختا ہوا اس کے پاس آیا۔ جب وہ اوپر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ بستر پر بیٹھا خالی جگہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس رہا ہے، جیسے کوئی اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ ڈر اب حقیقت بننے لگا تھا۔ اسی دن دوپہر کو جب وہ بچوں کے ساتھ سو رہی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ کسی نے آہستہ سے اس پر سے چادر کھینچ لی ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، مگر کمرہ خالی تھا۔ شام ہوتے ہی کمرے کی پچھلی کھڑکی پر زور کی دستک ہوئی۔ وہ پہلی منزل پر رہتے تھے، وہاں کسی کا پہنچنا ناممکن تھا۔ اسی لمحے کھڑکی کے باہر سے غصے بھری غرواہٹ سنائی دی۔ وہ چیختی ہوئی بچوں کو لے کر باہر بھاگ گئی۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی اور اس کی پیٹھ بستر کی طرف تھی، اچانک اس کا بڑا بیٹا بستر سے نیچے گر گیا۔ وہ روتے ہوئے چلایا، امی اب نے مجھے دھکا دیا۔ اسی لمحے اس کے کان کے پاس ایک ٹھنڈی عورت کی آواز گونجی، یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں سب کو مار دوں گی۔ خوف کے مارے وہ بچے کو اٹھا کر بھاگی۔ سیڑھیاں اترتے وقت کسی اندیکھے زور نے اسے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ وہ گر گئی اور بچے کے سر پر گہری چوٹ آ گئی۔ اسی رات رامیش اکیلا کمرے میں بیٹھا خط لکھ رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا اسے گھور رہا ہو۔ جب اس نے پردہ ہٹایا تو اس کی سانس رک گئی۔ ایک نوجوان لڑکی ہوا میں معلق کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، بال چہرے پر بکھرے تھے، اور وہ سیدھا رامیش کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، آ تو زندہ یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے پورے خاندان کو مار ڈالوں گی۔ یہ سن کر رامیش کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اگلی صبح اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے گھر خالی کر دیا۔ اس نے ایڈوانس رقم بھی واپس نہیں مانگی۔ چند دن بعد پڑوسیوں سے اصل حقیقت سامنے آئی۔ سالوں پہلے مالک مکان کی جوان بیٹی، جو اسی بند کمرے میں رہتی تھی، محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ والدین نے اس کی شادی سے انکار کر دیا۔ ٹوٹے دل اور بے بسی میں اس نے اسی کمرے میں اپنی جان لے لی۔ اس کی آخری رسومات بھی ٹھیک طرح ادا نہ کی گئیں۔ تب سے کوئی بھی خاندان اس گھر میں زیادہ دن نہیں رہ سکا۔ گاندھی نگر کا وہ کمرہ آج بھی موجود ہے، بند، خاموش، اور کسی نئے مکین کا انتظار کرتا ہوا۔